الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے مہمان نوازی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربه الیہم قال لا تأکلون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 کی 4 آیتیں 24، 25، 26 اور 27 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے مہمان نوازی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مہمان نواز بنائے، آمین۔ ناظرین اکرام، مسلمانوں کا شیوہ ہے کہ جب اس کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرے۔ مہمانوں کی عزت کرنا یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ مہمانوں کو عزت دینا قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے۔ مہمانوں کو عزت دینا اور اپنی طاقت کے اعتبار سے ان کا احترام کرنا، ان کی توقیر کرنا، آپس میں محبت پیدا کرنا ہے۔ جب ہم اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو آپس میں رشتے ناتے مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے بد دل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب ان کے گھر مہمان آتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ بالکل نہیں، اسلام نے مہمانوں کے تعلق سے ہمیں بہت سارا درس دیا ہے۔ مہمانوں کی مہمان نوازی تو یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ مہمانوں کی مہمان نوازی تو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھنے کے مترادف ہے۔ جو کوئی بھی آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ضرور مہمان کی مہمان نوازی کرے گا۔ قرآن و حدیث میں مہمانوں کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6018۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو پریشان نہ کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ درست بات کہے یا خاموش رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن مہمان نوازی کا حق ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی مہمان کی خاطر بات کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6019۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ۔ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے دستور کے اعتبار سے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول دستور کیا ہے؟ آپ نے کہا یوم ولیلۃ والضیافۃ ثلاثۃ ایام وما کان وراء ذلک فہو صدقۃ علیہ۔ کہ دستور تو یہ ہے کہ آدمی 1 دن اور 1 رات ان کی عزت کرے، والضیافۃ ثلاثۃ ایام اور مہمان نوازی 3 دن ہے، اور جب اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ مہمان ٹھہر رہا ہے تو وہ اس کے اوپر صدقہ ہے۔ آدمی اس کے اوپر صدقہ کر رہا ہے، وہ نیکی کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی مہمان نوازی کے تعلق سے ہمیں بہت ساری باتیں سمجھائی ہے۔ ہم کو تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر ہمارے گھر مہمان آئے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مہمان کے لیے وقت نکالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78
حدیث نمبر 6134، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا الم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، کیا تمہارے بارے میں مجھے جو خبر دی گئی ہے وہ سچ نہیں ہے؟ کیا وہ خبر صحیح نہیں ہے کہ تم رات میں قیام کرتے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہاں یہ بات سچ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی ہر رات قیام اللیل کرنا اور ہر دن روزے رکھنا ایسا مت کرو، قم ونم وصم وافطر، رات میں قیام بھی کرو، سو بھی، روزے سے بھی رہو اور روزہ کبھی توڑو بھی۔ فإن لجسدک علیک حقا، اس لیے کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، وإن لعینک علیک حقا، اس لیے کہ تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، وإن لزورک علیک حقا، اس لیے کہ تمہارے لیے زیارت کرنے والے لوگوں کا حق ہے، یعنی مہمان کا بھی حق ہے کہ ہم مہمان کی مہمان نوازی کریں۔ پھر آگے نبی نے کہا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، یعنی رات یوں ہی قیام اللیل ہی میں گزارتے رہو گے تو ان لوگوں کا حق کیسے ادا کرو گے؟ ان لوگوں کا بھی حق ادا کیا جائے اور رات میں قیام بھی کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر مہمان جائے اور وہ آدمی اس کی مہمان نوازی نہیں کرتا تو ضروری ہے کہ وہ آدمی اس سے اپنا حق مانگے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6137۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ہم کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں اور وہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتا تو ہم کیا کریں؟ نبی نے کیا کہا کہ اگر تم پہنچو ان کے یہاں جاؤ تو ضروری ہے ان کے لیے کہ مہمانوں کا حق دے، اور وہ مہمانوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو تم اس سے حق مانگو۔ یہ ضروری ہے کہ آدمی حق مانگے۔ ایک اور حدیث آپ کو میں سنا دوں کہ کسی بھی حالت میں ہمیں مہمان کی مہمان نوازی نہیں چھوڑنی ہے بلکہ مہمان نوازی کرنی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جو دعوت دیتا ہے ہم اسے ہی دعوت دیتے ہیں۔ آج کل ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، جو بلاتا ہے ہم اسے ہی بلاتے ہیں، جو ہم کو مہمان بلاتا ہے ہم اسے مہمان بلاتے ہیں۔ اگر کوئی ہم کو اپنے گھر مہمان نہیں بلاتا اور وہ ہمارے یہاں پہنچ گیا تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مہمان کے طور پر ان کی عزت کریں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2006، ایک آدمی نے سوال کیا اللہ کے رسول اگر میں کہیں جاؤں اور لوگ میری مہمانی قبول نہ کرے، مجھے مہمان نہ رکھے، میرے پاس سے ان کا گزر ہو تو میں بھی ان کی مہمان نوازی نہ کروں؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا لا اقرہی، نہیں، بلکہ اسے تو اپنے گھر مہمان رکھ۔ تو برابری کی مہمان نوازی نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی جب مہمان ہمیں بلائے تو ہم اسے مہمان کے طور پر بلائیں، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے اس واقعہ پر بھی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں جو اپنے گھر مہمان کو نہیں بلاتے، بلکہ ان کے بارے میں تو یہاں تک آیا سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 77، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ وہ دونوں آدمی چلے، یعنی خضر اور موسیٰ علیہما السلام دونوں آدمی چلے، یہاں تک کہ وہ دونوں آدمی ایک گاؤں میں پہنچے۔ ان دونوں آدمی نے لوگوں سے مہمانی طلب کی، لوگوں سے یہ کہا آپ لوگ ہم لوگوں کو مہمان رکھ لیجئے، فَأَبَوْهُمَا، تو ان لوگوں نے انکار کیا، ان دونوں کو مہمان نہیں رکھا۔ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ۔ ایک دیوار جو ہے وہ ٹیڑھی تھی، خضر نے اللہ کے حکم سے اس دیوار کو سیدھی کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، کیوں نہیں اس پر آپ نے بدلہ لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی بڑے مہمان نواز تھے، تو ہم اور آپ کیوں مہمان نواز نہیں ہیں؟ مہمانوں کی مہمان نوازی کیوں نہیں کرتے؟ اپنے گھر مہمان کیوں نہیں بلاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ صحیح بخاری کتاب بدء الوحی کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 3، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے، پہلی وحی جب آپ پر اتری تو آپ پریشان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ آئے، وہ کہتی ہیں کلا واللہ ما يحزنک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔
وہ کیا کہتی ہیں؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ جیسے آدمی کو رسوا نہیں کر سکتا، آپ تو نیک آدمی، انک لتصل الرحم، آپ رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو برباد کر دے گا؟ وتحمل الکل، اور آپ پریشانی بوجھ کو اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور آپ جن کے پاس نہیں ہے ان کو کما کر لا کر دیتے ہیں، یعنی ان کے لیے کوشش کرتے ہیں، وتکسب المعدوم۔ پھر آگے کہا وتقر الضیف، اور آپ کی اچھی صفت تو یہ ہے، آپ کا اچھا اخلاق تو یہ ہے، وتقر الضیف، کہ آپ مہمان نواز ہیں۔ پھر آگے کہا وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، حق والوں کا ساتھ دینے والے ہیں۔ تو جس کے اندر یہ کمال پایا جائے اس آدمی کو اللہ کہیں رسوا کر دے گا؟ نہیں، ایسے آدمی کو اللہ رسوا نہیں کر سکتا۔ پتا چلا کہ جب آدمی پریشان ہو تو اپنے گھر میں آئے، یہ بھی پتا چلا کہ پریشانی کے وقت بیوی کیا رول ادا کرے، کس طریقے سے اپنے شوہر کا استقبال کرے، اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کے حق میں اس کی جو صفت ہے، صحیح صفت ہے، اس کمالات کو ظاہر کرے اور اس کو اس وقت واضح کرے، جس طریقے سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واضح کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی بڑے مہمان نواز تھے۔ میں آپ کو قرآن مجید کی وہ آیت پڑھ کر پھر اس کا شان نزول سنانا چاہتا ہوں، جس میں ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی مہمان نوازی کی وجہ سے قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہی اتار دی۔ ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ جی نہیں، مہمان نوازی کرنا معمولی چیز نہیں ہے، بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 9، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ خود اس کے محتاج ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ خود ان لوگوں کو مال کی ضرورت ہے لیکن دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں، دوسرے بھائیوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کا شان نزول کافی اہم شان نزول ہے، جو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4889، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، مجھے کافی تکلیف پہنچی ہے، میں کافی پریشان ہوں، یعنی بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والیوں کے پاس آدمی کو بھجوایا، کچھ ہے کھانے پینے کا جو اس آدمی کو دے دیا جائے؟ پتا چلا کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا الا رجل یضیفہ هذه اللیلہ یرحمہ اللہ، کون آدمی ہے جو آج کی رات اس آدمی کو اپنے گھر مہمان رکھے گا، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ دیکھیے، خود مہمان نواز تھے لیکن اگر کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے تو دوسروں کو ابھار رہے ہیں۔ کون ہے جو اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے گا اور اس کے مہمان نوازی کرے گا؟ آپ دوسروں کے لیے پریشان ہوتے تھے۔ تو ایک انصاری صحابی اٹھے اور کہا انا، اللہ کے رسول، میں آج اپنے گھر اس آدمی کو مہمان رکھوں گا۔ وہ صحابی اس آدمی کو لے کر اپنے گھر پہنچے اور اپنی بیوی سے کہا ھذا ضیف رسول اللہ لا تدخری شیئا، اے بیوی سن، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، لا تدخری شیئا، کچھ تو ان کا انتظام کر، یعنی مہمان کی مہمان نوازی کر۔ تو بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس تو صرف بچے کا کھانا ہے، اس کے علاوہ کچھ کھانا ہے ہی نہیں، قوت الصبیہ، یعنی ہمارے پاس صرف اور صرف بچے کا کھانا ہے اور زیادہ کھانا نہیں ہے۔ آگے دیکھیے دونوں میاں بیوی آپس میں کیا مشورہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے خوش ہوتا ہے مہمان نوازی کرنے سے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کریں گے، جب کھانے کا وقت آئے تو اپنے بچے کو ہم سلا دیں گے، فنومہم، بچے کو سلا دینا، فاطفئ السراج، اور جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھ جائے تو چراغ کو بجھا دینا، ونطوی بطوننا اللیلہ، اور آج کی رات ہم ایسے ہی سو جائیں گے، یعنی ہم دونوں میاں بیوی بغیر کھائے ہوئے سو جائیں گے، یہ کھانا جو بچے کے لیے ہے ہم اپنے مہمان کو کھلا دیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ لوگ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی اچھی لگی اور اللہ تعالیٰ فلاں مرد سے اور فلانی عورت سے بہت خوش ہوا۔ خوش ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیت اتاری وہ آیت یہی تھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ صحابہ
آپس میں کس طریقے سے مہمان نواز تھے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، تو آپ غور کیجئے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنے پر کتنا بڑا انعام ملا، کتنا بڑا انعام ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہی اتار دی اور یہ آیت قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ تو کیا ہم اور آپ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنے میں فخر محسوس نہیں کرتے؟ ضرور فخر محسوس کیجئے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم نیک آدمی کو دعوت دیں، ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم جس طریقے سے مالداروں کو دعوت دیتے ہیں غریبوں کو بھی دعوت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4832، لا تصاحب الا مومنا ولا یاکل طعامک الا تقی، تم مومن کے ساتھ رہو اور تمہارا کھانا نیک آدمی کھائے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، دعوت میں صرف ان لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے جہاں ہمارا نام پیدا ہو۔ جی نہیں، نیک آدمی کو دعوت دینی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دعوت وہ کھائے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ دعوت میں صرف مالداروں کو نہ بلایا جائے بلکہ غریبوں کو بھی بلایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5177، نبی نے کہا، شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء ومن ترک الدعوہ فقد عصى اللہ ورسولہ۔ برا ولیمہ تو وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دعوت کو ٹھکرا دیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو کیا پتا چل رہا ہے کہ دعوت کو نہیں ٹھکرانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5178، لو دعیت الی قراء لاجبت ولو اہدی الی قراء لقبلت، کہ اگر مجھے معمولی ہدیہ بھی دیا جائے تو میں اس کو قبول کروں گا، اور اگر مجھے معمولی چیز کے لیے بھی دعوت دی جائے تو میں دعوت قبول کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب النکاح کتاب نمبر 16 حدیث نمبر 1431، اذا دعی احدکم فلیجب فان کان صائما فلیصلی وان کان مفطرا فلیطعم۔ نبی نے کہا، جب تم میں سے کسی آدمی کو دعوت دی جائے تو اس آدمی کو چاہیے کہ دعوت کو قبول کرے، اگر وہ روزہ دار ہے تو وہ اس بھائی کے حق میں دعا کرے، اور اگر روزے سے نہیں ہے تو کھانا اس کا کھا لے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دعوت کو قبول کرنا مسلمان کا ایک حق ہے اور کافی اہم حق ہے، اس لیے اگر کوئی دعوت دے تو ہم اس دعوت کو نہ ٹھکرائیں۔ صرف ہم بڑے لوگوں کی دعوت میں جائیں گے؟ نہیں، اگر چھوٹا آدمی بھی دعوت دیتا ہے، معمولی چیز کے لیے بھی دعوت دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس دعوت کو قبول کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ تو ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23، حق المسلم علی المسلم خمس، کہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر 5 حق ہے۔ رد السلام، کہ وہ سلام کا جواب دے، وعیادۃ المریض، بیمار کی بیمار پرسی کرے، واتباع الجنائز، وہ جنازے کے پیچھے جائے، یعنی جب بھائی کا انتقال ہو جائے تو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنازے کے پیچھے جائے، واجابۃ الدعوہ، اور ایک حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی ہمیں معمولی آدمی بھی دعوت دیتا ہے یا بڑا آدمی دعوت دیتا ہے تو ہمیں اس کی دعوت کو اگر کوئی عذر نہیں ہے تو ضرور قبول کرنی چاہیے۔ کہ اگر کسی بھائی نے ہم کو دعوت دیا ہے اور ہم اس کے وہاں جا رہے ہیں، اتفاق سے ایک آدمی ہمارے ساتھ ہو گیا، تو کیا ہم اسے لے کر جا سکتے کہ نہیں جا سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الاشربہ کتاب نمبر 36، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے دعوت دی، اتفاق سے ایک آدمی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جس کے یہاں دعوت کھانی ہے ان کے وہاں پہنچے تو نبی نے ان سے کہا کہ اگر تم اجازت دو گے تو یہ آدمی میرے ساتھ آیا ہے، وہ تمہارے وہاں شریک ہو جائے گا، اور اگر تم نہیں چاہو گے تو وہ آدمی واپس چلا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا، نہیں اللہ کے رسول، آذنو، میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ آئے۔ تو اگر کوئی آدمی ہم جن کے یہاں دعوت کھانے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ چلا جائے تو سامنے والے سے اجازت لے کر ہی ہم ان کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور ان کے کھانے پر بیٹھ سکتے ہیں۔ مہمان نوازی کے تعلق سے ایک اہم بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت کے اعتبار سے اپنے مہمان کو کھلائیں، تکلف کا مظاہرہ نہ کریں،
ہم لوگ بہت زیادہ تکلف کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ کہا گیا قرآن مجید کی آیت ہے وما انا من المتکلفین، کہ میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس حالت میں رکھا ہے ہم اپنے حساب سے ویسا ہی کھانا ان کو پیش کریں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو مہمان آئے تھے ان کو انہوں نے کھانا کھلایا تھا۔ فجاء بعجل سمین، سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 26، کہ وہ اپنے مہمان کے پاس بھنا ہوا بچھڑا لے کر آئے، جبکہ وہ مہمان فرشتے تھے تو وہ کیسے کھا سکتے ہیں، وہ کھانے والے نہیں تھے۔ تو مہمان سے پوچھنا بھی چاہیے کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم مہمان کے ساتھ بیٹھیں، مہمان کے ساتھ کھانا کھائیں، ہم سونے چاندی کے برتن میں مہمان کو نہ کھلائیں۔ جو آدمی دعوت قبول کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس آدمی کے گھر پہ جائے، اور اگر دعوت کی جگہ پہ شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، جہاں دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے، اگر شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو ایسی دعوت کو قبول نہ کرے بلکہ واپس آ جائے۔ جیسے شراب کا دور چل رہا ہے، شراب پلایا جا رہا ہے، سور کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، یا عورت اور مرد ایک ہی ساتھ ہیں، تو ایسی مجلسوں سے آدمی دور رہے، ایسی دعوت کو قبول نہ کرے۔ سنن ابی داؤد کتاب الاطعمہ کتاب نمبر 26 حدیث نمبر 3755۔ کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ جو آدمی دعوت قبول کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ کھانے میں عیب نہ نکالے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الاشربہ کتاب نمبر 36۔ ہم بسم اللہ کر کے کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں۔ پھر جب کھانا ختم ہو جائے تو ہمارے لیے ضروری ہے جس آدمی نے ہم کو دعوت دی ہے ہم ان کے لیے دعا کریں۔ وہ دعا کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الاشربہ کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 2055۔ اللہم اعط من اطعمنی واسق من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا۔ تو یہ دعا دینا ضروری ہے تاکہ اس طریقے سے سلسلہ برقرار رہے۔ جب کھانا ختم ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کھانا کھانے کے بعد فوراً چلا جائے۔ ضروری ہے کہ جب مہمان ہمارا کھانا کھا لے تو عزت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ جائیں اور ان کا احترام کرتے ہوئے گھر سے واپس کریں۔ تو یہ چند باتیں تھیں مہمان نوازی کے تعلق سے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو مہمان نواز بنائے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے اندر جو مہمان کا حق رکھا ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ